بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل طاہر پر۔ سامنے محترم، آج کا ویڈیو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے جذبات کے اظہار کس انداز سے کروں۔ ایسی زبان کوئی سکھ، ہندو، عیسائی یا یہودی بھی نازیبا زبان استعمال نہیں کرتا، جیسے اس ملعون احسن باکسر نے حجت خدا امام زمان علیہ السلام سرکار امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں یا مجھ جیسا کوئی بھی انسان جو ہے، مسلمان جو ہے بالخصوص، ذرا بھی غیرت ایمانی ہو تو ہم یہ آڈیو سنا بھی نہیں سکتے۔ میں صرف اس کی تصویر چل رہی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، جسے سننا ہے، میں اپنی زبان پہ وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، میری روح کانپتی ہے۔ ہم نقل میں بھی نقل کفر نباشت، لیکن پھر بھی میری جرت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ اشارتاً بھی دہراؤں جو اس ملعون نے نواز رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاک بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے لیے استعمال کیے۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، میں نے امام مہدی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، میں نے تو شیعوں کے غائب امام کا نام لیا ہے۔ کہ اتنا بچہ بن رہا ہے، تجھے نہیں پتہ شیعہ کس امام کی غیبت کو مانتے ہیں؟ ہم سرکار امام زمانہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کو امام غائب کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو بریلوی سنی کہہ رہا ہے، میں حلف دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، کوئی بریلوی سنی عاشق رسول سرکار حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایسی گستاخانہ اور گندی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اس نے خود ساختہ یہ کمینگی اور بدتمیزی کی ہے، اور خدا کی عزت کی قسم، جیسے شیعہ سرکار امام زمانہ حجت خدا کو مانتے ہیں، اسی طرح اہل سنت بھی آپ کا احترام کرتے ہیں۔ بس اختلاف رائے اتنا سا ہے کہ ان کے نزدیک سرکار امام مہدی علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے، اور ہمارے نزدیک 255 ہجری میں آپ آ چکے۔ اس اختلاف رائے پر ہم ایک دوسرے کو نعوذ باللہ من ذالک کفر کے فتوے نہیں دے سکتے۔ ایک علمی اختلاف ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی اہل سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی کرے گا، میں اس کو نہیں مانتا۔ دل ٹوٹا ہے ہر شیعہ سنی مسلمان بھائی کا، اور سرکار امام مہدی علیہ السلام صرف شیعہ کے مقدسات میں سے نہیں ہیں، آل رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، وارث مقدمہ کربلا ہیں، وہ وارث رسول اللہ ہیں، وارث علی ولی اللہ ہیں، اولیاء کے وارث ہیں وہ۔ اور مسلمان بھائیوں کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے، ان کے پیچھے جناب عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ مقدس مریم کا پاکیزہ بیٹا جس کے پیچھے نماز ادا کرے، تجھ ملعون جیس کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کریں؟ میں آج کے دن اپنے ملک کی عظیم سپہ سالار اور فوج کے جرنیل کمانڈر ان چیف CNC جناب عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سرحدوں کے امین ہیں۔ ہمارا ملک کس حالت میں کھڑا ہے اس وقت؟ پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ایسے ملعونوں کو نکیل ڈالیں، اور ایسے ملعونوں کے خلاف کارروائی کر کے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، جو عالم اسلام کے اتحاد کے لیے ایک سائرن ہے، خطرہ ہے، ایسے لوگوں کو عدالتوں میں لا کر، کٹہروں میں لا کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ ایسے لوگ عبرت کا نشان بن سکیں۔ ہمارے ادارے سو نہیں رہے، ہم نے یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد لی ہے، اور ہم بحمداللہ ملت جعفریہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہم محمد علی جناح کی فکر کے امین ہیں، ہم محمد علی جناح کی قبر کے مجاور ہیں، جو عقیدہ اثناعشری سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلی تنخواہ راجہ محمود آبادی کی تھی، جو مسلک تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی اس ملک میں شیعہ سنی کی تقسیم کا نعرہ نہیں لگایا۔ ہم نے ہمیشہ یہی نعرہ بلند کیا ہے کہ شیعہ سنی مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایسے لوگ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، بلکہ استعمار کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو عالم اسلام کو تقسیم چاہتے ہیں، جو ملک میں خشت و خون کی وادیاں چاہتے ہیں۔
جو اپنی دکان بڑھانے کے لیے عالم اسلام کے لیے خطرہ ہیں، میں معزز اداروں سے، اساتذہ اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی خونی انقلاب آئے، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی سڑکیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لہو سے بھر جائیں۔ ہم قانون کا سہارا لیں گے، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور اس کو انشاءاللہ عدالت تک پہنچائیں گے، اور جو سزا واقع بنتی ہے وہ اس کو دلا کر ہم سانس لیں گے۔ لیکن خدا را ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہم مر سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی اولاد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے گھر جلوا سکتے ہیں، امام زمان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملعون نے یہ بازاری زبان اختیار کر کے اپنا شجرہ بتایا، اپنی خیانت بتائی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ میرا خون کس سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو نام نہاد کلمہ گو مسلمان کہنے والے، صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ثابت نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کامل نہ ہو اور ان کی اولاد کی عزت نہ کرے۔ میرے نبی کی اولاد کی توہین کرنے والا 1,00,000 بھی دفعہ کلمہ پڑھ لے تو ہم اسے مسلمان تو کیا انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ توہین رسالت یا توہین آل رسول کرنا یہ کل بھی ارتداد تھا، آج بھی وہ انسان مرتد ہے۔ اس ملعون نے جو بازاری زبان اختیار کی ہے، آپ یقین کریں کہ اگر کوئی غیرت مند انسان سن لے تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی ایسا نعرہ بلند کیا جائے جس میں عالم اسلام میں رخ نہ ڈلے۔ صرف ہم نہیں، ہمارے ساتھ سنی علماء بھی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ مشائخ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ پیران کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ہر اہل ضمیر کھڑا ہے جو رو رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پورے عالم اسلام کی دل شکنی کی ہے۔ لہٰذا میری معزز اداروں سے گزارش ہے، ہم کل بھی پاکستان کی سرحدوں کے امین تھے، ہم آج بھی پاکستان کی سرحدوں کے امین ہیں۔ ہم اس کے امن کے لیے اپنی جان دے دیں گے، لیکن اس کے امن کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے معزز عدلیہ کے ساتھ، ایک ایک پاکستانی کھڑا ہے۔ ہم اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں ایک ہو جاؤ۔ ایسے فتنے اٹھتے ہیں عالم اسلام میں آگ لگوانے کے لیے، ان کے خلاف ایک ہو جائیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور اداروں سے میری گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ہم اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں، تمام شیعان پاکستان کی طرف سے، نوجوانان ملت کی طرف سے، ذاکرین علماء کی طرف سے میں گزارش کرتا ہوں اس ملعون کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور اسے سزا دی جائے کڑی سے کڑی، تاکہ آنے والے کسی ایسے ملعون کو پتہ چلے کہ پاکستان کا آئین زندہ ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام توفیق علیکم۔